السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم و اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی گزرے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، تو بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کس کو رکھتا ہے؟ تو اس بندوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ارمیہ علیہ السلام، میں سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبوب اس کو رکھتا ہوں جو کثرت سے مجھے یاد کرتا ہے، جو کثرت سے میرا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ میرے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق کو یاد نہیں کرتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ اس کی صفت بتا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، محبت فرماتے ہیں کہ اے ارمیہ، میں سب سے زیادہ محبت میرے ذکر کرنے والوں ہوں، کثرت سے میرا ذکر کرتا ہے وہ، اور جب میرا وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے، وہ مصروفیت کی وجہ سے وہ مخلوق کو یاد نہیں کرتا، میرے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو نہ فنا کے وسوسے ستاتے ہیں، نہ وہ اپنی جانوں کو ہمیشہ رہنے کا آسرا دیتے۔ مطلب وہ زندگی کو عارضی سمجھتے ہیں اور نہ فنا ہونے کے ان کو وسوسے ستاتے ہیں، ہمیشہ یہ ان کو اپنی جانوں کو یہ تسلی دیتے رہتے ہیں، آسرا یہ دیتے رہتے ہیں کہ اس کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اپنی جانوں کو نہ وہ ہمیشہ رہنے کا آسرا دیتے، نہ ان کو فنا ہونے کے وسوسے ستاتے۔ اور ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو دنیا کے عیش، دنیا کے عشرت ان کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں تو وہ بے قرار ہو جاتے، بے چین ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ان کو مولا سے دور کرتی، اور جب ان کے سامنے سے یہ دنیا کی عیش اور عشرتیں ہٹا دیتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتے۔ ایسے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو میں اپنی محبت عطا کرتا ہوں، اور یہی لوگ ہیں ان کے تصور سے زیادہ میں نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محبوبی بندے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام حضرت ارمیہ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ یہ میں سب سے زیادہ محبوب ایسے بندوں کو رکھتا ہوں جو کثرت سے میرا ذکر کرتے، کثرت سے میری طرف توجہ کرتے، کثرت سے مجھے یاد کرتے، کثرت سے مجھے جاننے میں لگے ہوئے، کثرت سے جو نا مجھے پانے میں لگے ہوئے۔ اور جب یہ میرا ذکر میں مصروف ہے تو یہ مصروفیت ایسی ہے ان کی مشغولیت ایسی ہے، اس کی وجہ سے مخلوق کو یاد نہیں کر رہے۔ مطلب ان کا ذکر ہے تو اللہ کے لیے، ہر معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا بھی ذکر ہے، کائنات میں صرف دو ذات ہیں، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ اگر ذکر خالق کا ہے، اگر ذکر مالک کا ہے، اگر ذکر خالق کے لیے ہے، اگر ذکر مالک کے لیے ہے تو وہ ذکر دین ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کے لیے، وہ ذکر اللہ کے پاس قابل قبول۔ اگر ذکر مخلوق کا ہے، اگر ذکر مخلوق کے لیے ہے، اگر ذکر اپنا خود کا نفس کا ہے، اگر ذکر مخلوق کا ہے، لوگوں کا ہے، اپنی تعریف کا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ذکر چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذکر کے لیے پیدا کرے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ تو بندہ رب کی پہچان کب حاصل کرے گا؟ جب بندہ رب کا ذکر کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی کہ تمہیں میں نے جو ہے نا، مجھے میرے پسندیدہ بندے کون ہیں جو میرا کثرت سے ذکر کرتے۔ اب یہ کثرت سے ذکر مطلب ہم کثرت سے ذکر کر رہے ہیں، مگر ہمارا ذکر اور جو اللہ والے ہیں ان کا ذکر میں فرق ہے۔ اللہ والے جو ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم جو ذکر کر رہے ہیں یا تو ہم اپنا ذکر چاہ رہے ہیں، اگر ہم دکان میں ہیں یا جاب ہے، نوکری میں، تو ہم چاہ رہے ہیں میرا ذکر ہو، گھر میں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ میرے بیوی، میرے بچے میرا ذکر کریں، میری تعریف کریں، میری بڑائی کریں، یہ ہم اپنا ذکر چاہ رہے ہیں، ہم بھی لگے ہوئے ذکر میں۔ مگر جو اللہ تعالیٰ جو ذکر چاہ رہے ہیں، اپنا ذکر جو چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو چاہ رہے ہیں کہ بندہ میری طرف توجہ کرے، وہ ذکر ہم نہیں کر رہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ہمارے فی زمانہ کیا ہو گیا، ہم چاہ رہے ہیں ہمارا جو ذکر ہے نوکری کی طرف، ہمارا ذکر پیسوں کا ذکر ہے، ہماری توجہ جو نا مینیجر کی طرف ہے، ہماری توجہ جو نا ہماری کمپنی کی طرف ہے، ہمارا جو ڈر ہے، ہماری جو امید ہے مخلوق کی طرف ہے۔ تو ہم جو صبح سے شام تک ہمارا جو ذکر کیا ہے، توجہ ہے، ہماری جو توجہ ہو گئی ہے مولا سے ہٹ گئی، مخلوق کی طرف ہو گئی۔ تو یہ جب مولا سے ہٹ کے مخلوق کی طرف ہو گئی، یہ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں اترا،
ہمارے اندر جب ایمان اتر جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل و کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جاتے ہیں۔ اب کیونکہ ہم ذکر جو ہے نا مخلوق کا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ذکر ہے، ہماری توجہ مخلوق کے لیے ہے، ہمارا عمل مخلوق کے لیے ہے، تو ہم پر جو ہے نا مصیبتیں آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ میرے ہی ذکر میں تمہارا دلوں کا سکون ہے۔ اب ہمارا فی زمانہ جو ہے نا ہمارے پر مصیبتیں آ رہی ہے، پریشانی آ رہی، کیوں آ رہی ہے؟ حالانکہ ہم جو ہے نا ہمارے پاس ہر چیز ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، رہنے کے لیے گھر بھی ہے، مگر پھر بھی ہمارا دل بے چین ہے۔ کیوں بے چین ہے؟ ہم اللہ کا ذکر چھوڑ کے مخلوق کے ذکر میں لگ گئے، مخلوق کے ذکر میں لگ گئے، یا ہم اپنے ذکر میں لگ گئے، یا ہم چاہ رہے ہیں لوگوں کو، یا ہم چاہ رہے ہیں ہمارے خاندانوں میں کہ ہماری تعریف ہو، ہمارا ذکر ہو، ہماری واہواہی ہو، ہماری جو ہے نا ہمارے لوگ ہمارے سامنے عاجزی کرے، لوگ ہمارے سامنے انکساری کرے، یا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی مخلوق کو اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے منائیں، اس کے سامنے ہم عاجزی کرتے، انکساری کرتے، جو چاہے ہم اس چیز کو پانے کے لیے جو اللہ کا منشا نہیں ہوتا، ہم جو چاہے کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے میرے پسندیدہ بندے جو میرا کثرت سے ذکر کرتے، تو اللہ کے پسندیدہ بندے ایک اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے جو نا ذاکرین کیسے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ارمیہ علیہ السلام کا ہی واقعہ لیتے ہیں کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ آپ جو ہے نا بنی اسرائیل کو دعوت دیتے تھے۔ یہ ذاکرین کا عمل کیا ہے کہ ذاکرین میں سب سے بڑا مقام نبیین کا ہے۔ آپ کا واقعہ کیا ہے؟ آپ بنی اسرائیل کو دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو دعوت دو کہ وہ توبہ کرے، اپنے ظلم جو اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہوں کا بوجھ جو ان کے اوپر آ گیا ہے، شرک کفر جو جس میں وہ لگ گئے، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی میں لگ گئے، اس سے توبہ کرو، اس سے ندامت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دے۔ ظالم بادشاہ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو بخت نصر ایک ظالم بادشاہ ہے۔ اگر تم اپنے آپ پر جو ہے نا ندامت کے آنسو نہیں بہاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے، ظلم اپنے آپ پر جو کیا اس سے جو نا اپنی نفسوں پر جو ظلم کیا اس پہ معافی نہیں مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ ظالم حکمرانوں کو جو ہے نا تم پر مسلط کر دے گا، اور وہ ظالم ایسا ہوگا تمہارے بچوں پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر کوئی شفقت نہیں کرے گا، کوئی رحم نہیں کرے گا، سب کو قتل کر دے گا۔ وہ ہر طرح کی جو ہے نا اللہ کے قانون کو توڑے گا، کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور تم نے توبہ نہیں کی۔ مگر وہ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، اور آپ کی نصیحت کو جب قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بخت نصر جو بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام جو ہے نا ایک روایت ہے، آپ ان سے جدا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب نبی جدا ہو جاتے ہیں تو عذاب آ جاتا ہے، جب قوم نبی سے دوری ہو جاتی ہے، نبی کی بات نہیں مانتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے لگتی ہے۔ جب اپنے آپ پہ ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے، جو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، جو اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کرتا ہے۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام ان سے جدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ بخت نصر نے کیا کیا؟ بیت المقدس کو جو ہے نا ویران کر دیا، لوگوں کو قتل کیا، اور نہ جانے کتنے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا تکلیفیں دی۔ اور ایک روایت کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جو نا ان لوگوں کو دعوت دی بنی اسرائیل کے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہو، اللہ کے ذکر میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا فرما برداری میں لگے رہو، اللہ کے نبی کی بات مانو۔ مگر یہ لوگ کیا ہو گئے؟ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، بڑے جو نا اپنی منمانی کرتے تھے، اللہ اور اس کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ یہ جب اللہ کے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام ان لوگوں کو ڈراتے تو یہ بھڑک جاتے، یہ بے چین ہو جاتے، یہ جو ہے نا بڑے انکمفرٹیبل فیل ہوتے کہ یہ کیا ہے، ہمیں بار بار ڈرایا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضرت ارمیہ علیہ السلام ان کی بہتری کے لیے ان کو ڈرا رہے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، جو کام کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا وہ کام کر رہے تھے، مگر یہ لوگ بھڑک جاتے تھے، اور یہ لوگ کیا ہے، قسم قسم کی تکلیف حضرت ارمیہ علیہ السلام کو دیتے تھے، قسم قسم کی مصیبتیں کرتے تھے، آپ کو مجنوں کہتے، آپ پر کئی قسم کے الزام لگاتے، حتیٰ کہ آپ کو ایک دفعہ تو قید بھی کر لیا، اور ایسا قید کیا کہ آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی، آپ کے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ جب آپ کو اتنی تکلیفیں دی تو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ جو نا جو ظالم بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو تکلیف دی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی ہی نافرمانی۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو جو ہے نا مسلط کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ بیت المقدس کو جو ہے نا اجاڑ دیا، اس نے توریت کو جلا دیا، کئی لوگوں کو قتل کر دیا، کئی بچوں کو قتل کر دیا، کئی بوڑھوں کو، کمزوروں کو قتل کر دیا، کئیوں کو قائدی بنا لیا، کئیوں کو جو ہے نا کنیز بنا لیا، جو ہے نا کئیوں کو اپنی غلامی میں لے لیا۔
تو یہ کیا ہے؟ ان کی عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، جب بات نہیں مانی تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو ہم پر بھی جو عذاب آتا ہے، ہم ایک کمپنی میں ہو، ہم آفس میں ہو، یہ عذاب ہم پر کیوں آتا ہے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ہم پر عذاب آتا ہے۔ جو بھی عذاب، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے عمل کی وجہ سے۔ ہمارا عمل جب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں رہتا تو وہ مصیبتیں ہم پر آتی، ورنہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگیں گے تو یہ ہم پر کوئی مصیبتیں نہیں آئے گی۔ اب مصیبتیں جو فی زمانہ ہر جگہ جو آتی ہے، ہمارے گھروں میں آتی ہے، ہمارے کمپنیز میں آتی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں جو مصیبتیں پریشانی آتی ہے، ہم راحت میں رہ کے بھی ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہمارے دل سکون میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنانے، ہم نے اس کو جو نا ایزی لیا، جس طرح یہ بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی بات نہیں سنی۔ اب بخت نصر جب اس نے جو ہے نا تمام جو ہے نا اس قوم کو اجاڑ دیا، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، تو یہ جو اس نے غارت گیری کی، قتل کی، ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ جو ہے نا بخت نصر کو کہ یہ جو قوم ہے، ان کے پاس ایک شخص ہوتے تھے، وہ ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے کہ اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے، توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک ظالم کو مسلط کر دے گا۔ وہ ظالم ایسا ہوگا، بچوں کو، کمزوروں کو نہیں دیکھے گا، وہ سب پر ظلم کرے گا، سب کو قتل کر دے گا، بوڑھوں کو بھی جو ہے نا تکلیف دے گا، بچوں کو بھی تکلیف دے گا، عورتوں کو بھی تکلیف دے گا۔ مگر وہ لوگوں نے بات ان کی نہیں مانی تو اور ان کو قید کر دیا۔ اب بخت نصر نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید سے باہر نکالا جائے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام جب باہر نکلے، حضرت ارمیہ علیہ السلام سے بخت نصر نے سوال کیا، کیا آپ ان کو میرے بارے میں ڈراتے تھے؟ اللہ کا حکم ان تک پہنچاتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ارمیہ علیہ السلام، ہاں میں ان کو ڈراتا تھا، ان کو نصیحت کرتا تھا۔ آپ کو پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کو اس بات کا علم کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ مجھے جو بھی معلوم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تھا اور میں ان کو وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے ملتا تھا ان کو پہنچاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیا انہوں نے تو آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو تکلیف دی؟ ہاں انہوں نے مجھے تکلیف دی، میری نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر حضرت وہ ظالم بادشاہ کہتا ہے کہ کتنے برے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ تو اس نے اپنا پروپوزل دیا کہ ارمیہ علیہ السلام کو کہ آپ میرے ساتھ ہو جائے، میں آپ کو منصب دیتا ہوں، میں آپ کو زمین دیتا ہوں، اور میں آپ کو اپنے امن میں لیتا ہوں، حفاظت میں لیتا ہوں، آپ اپنی جگہ قیام کریں اور آپ یہ بادشاہت کو قبول کر لیں، میرے ساتھ کام کریں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ بات جب سنے، حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ایک بڑا بہترین پیارا جملہ آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سے اللہ کے امن و حفاظت میں ہوں، اور ایک لمحہ بھی اللہ کے امن اور حفاظت سے دور نہیں تھا۔ ایک لمحہ بھی میں اللہ کے امن و حفاظت میں نہیں تھا۔ مطلب یہاں دیکھیے اللہ کے نبی کی بات دیکھیے، آپ فرما رہے ہیں کہ تو مجھے کیا امن دے گا، تو مجھے کیا حفاظت دے گا؟ میں ہمیشہ سے ہر لمحہ مولا کے امن و حفاظت میں ہوں۔ میرا مالک اللہ ہے، مالک کا کام حفاظت ہے، تو مجھے کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، نہ تو مجھے امن دے سکتا ہے، نہ حفاظت دے سکتا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے اللہ کے امن و حفاظت میں ہوں اور ایک لمحہ بھی اس سے دور نہیں تھا۔ اگر یہ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے تو آج یہ انجام نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ اللہ اور اس کے نبی کی بات کو مان لیتے تو تجھ کو ان پر مسلط نہ کرتے، اور اللہ اور اس کے نبی کی اگر یہ بات مان لیتے تو ان کے دلوں میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں صرف اللہ اور اللہ کا خوف ہوتا۔ یہ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نبی کی نافرمانی کرے، یہ نافرمانی کی وجہ سے ان کے اندر جو نا مخلوق کا خوف آ گیا، یہ خوف کی وجہ سے ان پر جو نا یہ مصیبتیں آئی۔ تو پھر بخت نصر نے کیا کیا؟ بخت نصر نے آپ کو چھوڑ دیا، پھر آپ علیہ السلام پھر وہیں پر بیت المقدس میں جو نا قیام کرے۔ تو آپ بتانا کیا ہے اس میں؟ بات یہ پتہ چلی کہ آپ مصیبت میں بھی تھے، آپ تکلیفوں میں بھی تھے، لوگ آپ کو تکلیف دیتے، مگر آپ کا یہ ایمان تھا، آپ کا یہ جو کیفیت تھی، آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ساتھ پائے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیشہ اللہ کی حفظ و امانت میں تھا ہمیں، حالانکہ مصیبتیں ہو رہی، مگر مصیبتوں میں اللہ کے امن و حفاظت میں کیسا؟ مصیبت کیا ہے؟ اور نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ سے دوری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں میں ہمیشہ، کوئی مخلوق مجھے امن نہیں دے سکتی، کوئی مخلوق میری حفاظت نہیں کر سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی میں امن و حفاظت میں ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم راحت میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں کو جو ہے نا تکلیفیں آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کو مصیبتوں میں جو ہے نا مولا کی طرف رجوع ہے، مصیبتوں میں مولا کو ساتھ پا رہے ہیں، مصیبتوں میں یہ بول رہے ہیں
کہ حالانکہ میں قید میں تھا، حالانکہ یہ لوگ تکلیف میں دیتے تھے، حالانکہ یہ مجھے مارتے تھے، حالانکہ یہ مجھے مجنوں کہتے تھے، حالانکہ یہ میری نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے، حالانکہ اللہ کا فرمان میں ان کو پہنچاتا تھا، یہ غضبناک مجھ پر ہو جاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، مگر میں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ پایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ حفاظت میں رکھا۔ یہ ذاکرین کیا ہے؟ جو مولا کا ذکر کرتے مولا کا ذکر کرنے والے کیسا ہوتے ہیں؟ حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے مگر ذاکرین کیسے ہوتے ہیں کہ مولا کے ذکر سے مولا کو ہمیشہ ساتھ پاتے، یہ ذکر کرتے مولا کو ہمیشہ توجہ رہتے، مولا میرے ساتھ ہے، مولا مجھے دیکھ رہا ہے، مولا میری پرورش کر رہا ہے، میں مخلوق سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مولا سے پڑھ رہا ہوں، میں مولا میرا حاجت روا ہے، مولا میرا رازق ہے، مولا میرا حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں اس کا۔ تو جب اس نے اتنے بڑے دربار میں یہ بات سنی، پریشان ہو گیا، وہ پریشان ہو کے کہا کہ نہیں، آپ اپنا جو نا کام کریں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا بات کہی کہ میرا امن مولا سے، تو ہم اپنا امن اپنا حفاظت کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنی حفاظت کیا سمجھ رہے ہیں؟ نوکری میں ہماری حفاظت سمجھ رہے ہیں، پیسوں میں اپنی حفاظت سمجھ رہے ہیں، اپنی گاڑی میں اپنی حفاظت سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر ایمان نہیں اترا، ورنہ ہمارے اندر ایمان ہوتا تو ہم کہتے ہم ہر چیز ہماری جو حفاظت ہو رہی ہے وہ مولا سے ہو رہی ہے، ہمارا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہے، ہم نہ کھانے سے پل رہے ہیں، نہ دوستوں سے پل رہے ہیں، نہ رشتہ داروں سے پل رہے ہیں، ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ ہمارا مالک اللہ ہے۔ اب کیونکہ ہمارے دل میں اللہ مالک ہے نہیں اترا، تو ہم مخلوق کے پاس جا رہے ہیں اور مخلوق کے سامنے ہماری عاجزی انکساری ہو رہی، مخلوق سے جو ہے نا ہمارے جو مخلوق کے ذکر میں لگے ہوئے، جو رب کے ذکر میں لگے ہوئے تو رب کو ساتھ ہمیشہ پاتے، جب مخلوق کے ذکر میں لگے ہوئے تو ہمیشہ مخلوق کی طرف ان کی توجہ ہے اور وہ بے چین رہتے، جو رب کے ذکر میں لگے ہوئے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون سے بھر دیتے، اور وہ دلوں کیا ہے؟ وہ دلوں کی غذا ہے، جو مخلوق کے جو رب کو چھوڑ کر مخلوق کے ذکر میں لگ گئے، مخلوق کی طرف توجہ ہے، مخلوق سے بے نیازی اختیار نہیں کرے، تو ان کا انجام کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی بے چین، پیسہ ہونے کے باوجود، دوست، ڈیفرنس، بزنس، بڑے بڑے امپائر کھڑا کرنے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں بے چینیوں کا سامان ہے۔ کیوں؟ انہوں نے رب کے ذکر کو چھوڑ کر مخلوق کے ذکر کو اپنایا۔ رب کا ذکر کرنا تھا، رب کی طرف توجہ کرنا تھا، رب کو جاننا تھا، رب کو پہچاننا تھا، اپنے آپ کو جاننا تھا، اپنے آپ کو دیکھنا تھا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ ابھی حضرت ارمیہ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ رب کا جب ذکر ہو جاتا ہے تو حالت کچھ بھی ہو، یہ یقین ہوتا ہے کہ مولا میرا محافظ ہے اور مولا کی امن و حفاظت میں ہوں، مولا مجھے دیکھ رہا ہے، مولا میرا ساتھ ہے، مولا میری پرورش میں لگا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ورنہ ہم کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے، ہم تو راحت میں بھی پریشان ہوتے، مصیبت میں تو ہر کوئی پریشان ہوتا ہی ہوتا، مگر ہم راحت میں بھی کوئی چھوٹی موٹی مصیبتیں آئی راحت میں تو ہمارے دل بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے کہ اب کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، شام کا کیا ہوگا، اب یہ میری مصیبت کون دور کرے؟ ہم اسباب کو نہ ہم پھر اسباب کی طرف متوجہ ہوتے کہ فلاں میری محتاجی دور کرے گا، فلاں میری محتاجی دور کرے گا، فلاں دوست میری محتاجی دور کرے گا، فلاں رشتہ دار میری محتاجی دور کرے گا، فلاں جو نا گھر والے سسرال والے میری رشتہ جو ہے نا محتاجی دور کرے گا۔ جب رب اللہ ہے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو ہمیشہ راحت ہو یا مصیبت ہو مولا کی طرف توجہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں میرا مولا میرے ساتھ ہے، میرا مولا میری حفاظت ہے، مولا بہتر جانتا ہے کیوں آیا، مولا میرے ساتھ۔ اب یہ واقعے سے کیا پتہ چلا کہ انسان پر جو ظلم ہوتا ہے، جو تکلیفیں انسان کو آتی ہے، وہ اس کے خود کے عمل سے آتی ہے، جب وہ اللہ اور اس کے نبی کی۔ اب ہم دیکھیں فی زمان ہم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری نہیں کرو گے تو تم پر جو ہے نا ظالم حکمران جو ہے نا مسلط ہوگا۔ اب دیکھیں ہم پر ہر جگہ دیکھیں، ہمارے گھر سے لے کے ظالم بخت نظر کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، یا تو بیوی کے لیے شوہر ہو سکتا ہے، شوہر کے لیے بیوی ہو سکتا ہے، یا تو بچوں کے لیے ماں باپ ہو سکتے ہیں، یا تو امپلائی کے لیے امپلائر ہو سکتا ہے، یا امپلائر کے لیے امپلائی ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، مگر کس کے لیے؟ جو اپنے آپ پہ ظلم کرے، جو اپنے آپ پہ جو ہے ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، گناہوں میں لگے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک میں لگے، کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ سوا کسی غیر کو مالک سمجھ رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی غیر کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی غیر کو رازق سمجھ رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو امن اور حفاظت کا مالک سمجھ رہے ہیں۔ تو جب یہ ہم سمجھنے لگ گئے تو ہمارے دل میں ناپاکی آ گئی، ہمارا دل جو ہے نا گناہوں سے بھر گیا۔ جب یہ گناہوں سے بھر گیا تو یہ ناپاکی کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، نفاق۔ جب یہ شرک کر رہے ہیں مطلب ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، جب ہم اپنے آپ پہ ظلم کریں تو ہم پر عذاب آ، ہم پر رحم کب ہوگا؟ جب ہم یہ عذاب سے نکلیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کیا حکم دیا تھا کہ تم لوگ توبہ کرو، اللہ کا حکم ہے تم اپنے ظلم سے معافی مانگو، تم جو اپنے آپ پہ ظلم کرے اس سے معافی۔ ان کا ایک چھوٹا عمل کرنا تھا، ان کو کیا کرنا تھا؟ سب توبہ کر لینا تھا، بولا ہم سے یہ غلطی ہو گئی، تیری نافرمانی، تیرے محبوبوں کی نافرمانی۔
مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا. اب حضرت ایک واقعہ اور ایک سمجھنے کی کوشش کرتے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہے. آپ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو نا گفتگو سن رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی بڑی تعریف کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ شخص کون تھے؟ وہ شخص صحابی نہیں تھے، وہ شخص کوئی تابعی تھے. وہ شخص کا نام کیا ہے؟ غزیف جو ہے نا، اس کا رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام تھا. اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ کی حضرت غزیف نامی شخص کی تعریف سنی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ فوراً وہ شخص کے پاس گئے، اس سے ملاقات کی، غزیف کے پاس. آپ نے کہا بھائی میرے لیے دعائیں مغفرت کریں. حالانکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو نا بڑے زہد والے، بڑے تقوی والے، بڑے ایمان والے اور دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہوئے، بڑا آپ کا مقام ہے، مگر آپ کی انکساری دیکھیں. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تعریف سنی اس شخص کی تو اس کے پاس فوراً چلے جاتے ہیں، فوراً جا کر کہتے ہیں اے میرے بھائی میرے لیے دعائیں مغفرت کرے. حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مطلب اللہ ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی، اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، مگر پھر بھی عاجزی کیا ہے؟ جا کے اس شخص کو کہہ رہے ہیں، نوجوان کو، بھائی میرے لیے دعائیں مغفرت کرے. اب وہ نوجوان شخص تھے، کہتے ہیں کہ اے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، آپ کا زیادہ حق ہے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ کا مقام بڑا ہے، تو آپ کا حق زیادہ ہے کہ میرے لیے استغفار کرے، میرے لیے مغفرت مانگے. میں زیادہ حقدار نہیں ہوں، آپ زیادہ حقدار ہیں. اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے آپ کی تعریف سنی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے. عمر جو بھی بولتے حق بولتے اور حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، لہٰذا انہوں نے سچ کہا، آپ کی تعریف کی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں. اب یہاں پر کیا ہے، جب بندہ ذکر کرنے لگتا ہے، بندہ ذاکرین میں شامل ہو جاتا ہے، تو ذاکرین کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ذاکرین کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذکر سے اپنی پہچان بھی ہوتی ہے، مولا کی پہچان بھی ہوتی ہے. جب اپنی پہچان میں لگا ہوا ہوتا ہے، مولا کی پہچان بھی اس کو ملتی ہے، ذکر کے ساتھ فکر بھی ملتی ہے، فکر کے ساتھ شغل بھی کرنے لگتا ہے، بندے کو اپنے آپ کی بھی پہچان ہوتی ہے، مولا کی بھی پہچان ہونے لگتی ہے، بندے کے اندر عاجزی آتی. اب یہاں پر دیکھیں آپ کی عاجزی کیا ہے، آپ اتنے مقام کے ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ اپنے آپ کو مقام کو نہیں دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں صحابی رسول ہوں، میں نے دیدار رسول پر کیا ہے، مگر آپ نے کیا کیا؟ اس شخص کے بعد جا کے عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائے، میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اب ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے، ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر ذکر، مخلوق کا ذکر کرنے کی وجہ سے، مخلوق کی طرف زیادہ توجہ رہنے کی وجہ سے، مخلوق کو جو نا حاجت روا سمجھنے کی وجہ سے، مخلوق کو مالک سمجھنے کی وجہ سے، مخلوق کو مالک جاننے کی وجہ سے، مخلوق کو راضی کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے، ہمارے اندر تکبر آ گیا. ہم خالق کی عاجزی کرنا تھا، ہم مخلوق کی عاجزی میں لگے. ہم خالق کی فرمانبرداری کرنا تھا، ہم مخلوق کی فرمانبرداری میں لگے. ہم کیا ہے؟ یہ ہم الٹا ہو گیا. کیوں؟ ہم نے رب کو پہچاننا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا چھوڑ دیا. ہم کیا کریں؟ ہم ذکر مخلوق کا کرنے میں لگے. اب مخلوق کو جب ذکر کر رہے ہیں، مخلوق کی پہچان، غلط پہچان ہمارے اندر آ گئی، مخلوق کو جو نا محتاج بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمارے اندر سے وہ عاجزی نکل گئی. ہم عاجزی مولا کے سامنے رکھنے کا مخلوق کے سامنے رکھیں. اب یہ عاجزی جو ہم اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو دریں، یہ ہم پر جو ہے نا باطنی عذاب ہے. ایک ظاہری عذاب ہے، پچھلی امتوں پہ جو آیا ظاہری عذاب تھا. وہ عذاب کیا تھا؟ کسی کو بندر، کسی کو بدجانور بنا دیا، کسی کو کہیں عجیب قسم کے جانور بنا دیے گئے. ہم پر وہ عذاب نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہمارے پاس بھیجے گئے. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بھیجا، ہمارے پاس بھیجا. یہ عذاب ظاہری تو نہیں آئے گا، مگر ہمارے پاس باطنی عذاب ہے. باطنی عذاب کیا ہے؟ کہ ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، مخلوق کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، مخلوق کے فقیر بنے ہوئے، مخلوق کا گیت گا رہے ہیں، مخلوق کو منانے میں لگے گی ہمارے اندر باطنی عذاب. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے نا، اس کے ہم سمجھ رہے ہیں یہ سب سے بڑی ہماری حاجت ہے، اور اس کو منانے میں ہم ہر قسم کی خواہشات میں لگے. اب یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں، مگر آپ کیا کریں؟ آپ عاجزی کا مظاہرہ کریں. آپ بندگی، عاجزی کیا ہے؟ بندگی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نہ مالک ہوں، نہ رازق ہوں، نہ میں زندہ ہوں، نہ میں قدم ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں فقیر ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز مولا کی ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جب بندے کا نہ آ جاتا، اس کے اندر سے تکبر نکل جاتا اور عاجزی اس کے اندر آتا.
عاجزی کیسے آتی ہے؟ عاجزی کی شروعات کیا ہے؟ ذاکرین، ذکر جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی شروع ہے۔ ذکر کا جو جس کا ذکر کر رہا پھر اس کو پہچانتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ علم سے مولا کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، پھر اس کی مرضی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ مرضی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اب وہ فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ کانپتے ہیں۔ اب عاجزی دیکھے کہ ذاکرین کا عمل دیکھے کیسا ہوتا ہے، ان کے اندر عاجزی جو تبدیلی آتی ہے۔ فرشتوں میں دیکھے، فرشتے تو اشرف المخلوقات نہیں ہیں، مگر ان کا عمل یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کئی فرشتے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ لوگ کانپتے ہیں، اور ایسا کوئی فرشتہ نہیں ہے جس کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتا، اور جب وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنکھ کے آنسوؤں سے اور ایک فرشتہ بناتے ہیں۔ جتنے آنسو بہتے ہیں اتنے فرشتے بناتے ہیں، اور وہ فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد وہ خالق کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خالق کی بھی تسبیح میں لگ جاتے ہیں، خالق کی بھی تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب زمین آسمان کو پیدا کرے تو کئی اللہ کے فرشتے ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نا عبادت میں ایسا لگ گئے کہ کئی ایسے تھے سجدے میں ہی لگ گئے، کئی ایسے تھے جو سجود میں چلے گئے اور اب تک بھی سر نہیں اٹھائے اور قیامت تک سر نہیں اٹھائیں۔ کئی ایسے فرشتے ہیں اتنی اللہ کی عبادت ایسی کرتے ہیں کہ رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں جانے کے بعد بھی سر نہیں اٹھائے اور قیامت تک سر نہیں اٹھائیں گے۔ اور کئی فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ایسا لگے ہوئے صف بصف کھڑے ہوئے، اور صف بصف ایسا کھڑے ہوئے ہیں آج تک بھی نہیں جھکے اور قیامت تک بھی نہیں جھکے گی۔ جب قیامت ہوگی اللہ تعالیٰ ان پر ایک تجلی ڈالے گا، اس پر فرشتوں پر تجلی ڈالے گا۔ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تجلی ڈالے گا، فرشتے محبت میں آ کے مولا سے عرض کریں گے، مولا سے جو نا اتنے پیارے جملے عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تو سبحان۔ کیا کریں گے؟ حالانکہ سالوں، سینکڑوں سال، ہزاروں، لاکھوں سال اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیا کر دیتے۔ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ جو بولتے وہ کر دیتے۔ اب ہماری طرح نہیں رہتے فرشتے، فرشتے کا کیسا ہے؟ جیسا حکم ہے رکوع میں چلے جاؤ بس رکوع میں چلے جاتے، سجود میں چلے جاؤ سجود میں چلے جاتے، اور صف بصف کھڑے ہو جاؤ بس کھڑے ہو جاتے، جو کام جس کو دیے وہ فوراً کر دیتے۔ فرشتوں کی صفت۔ اب قیامت جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان پر تجلی ڈالے گا، فرشتے محبت میں آ کے عرض کریں گے، باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ کیا کریں گے وہ لوگ؟ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی عاجزی ان کی کیا ہے؟ ایسا نہیں کہا کہ مولا ہم جو نا رکوع کرے، ہم اتنے بار تیری تسبیح کرے، ہم اتنے بار سبحان اللہ کرے، ہم اتنے بار الحمدللہ کہے، ہم اتنے بار اللہ اکبر کہے، ہم اتنا سجدے میں تھے، ہم اتنی حرکت بھی نہیں کرے، مولا تو جو حکم دیا کر دیے مولا، ایسا کچھ بھی نہیں کرے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرے، پاکی بیان کرے، پاکی بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں مولا سے؟ مولا تیری ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر کے بول رہے ہیں مولا تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ مطلب اتنی عاجزی فرشتوں میں ہے۔ ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم لوگوں پہ روب جماتے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا بہترین جو ہے نا مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا جو ہے نا ہمارے گناہ نہیں چھوٹتے، ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارے گناہ نہیں چھوٹتے، ہم زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی ہمارے جو نا ہمارے اندر سے مال کی محبت نہیں نکلتی، ہم حج عمرہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے اندر سے جو میں پن ہے وہ نہیں نکلتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو چھوڑ کر ہم نے نفس کی مرضی پہ چل، ہم تو یہ کر کے ہمارے اندر تکبر ہے، ہم عبادت اللہ نفس کی مرضی کے تحت کر کے ہمارے اندر تکبر ہے۔ فرشتے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی مرضی کے تحت عبادت کر رہے ہیں، جو اللہ کی مرضی ہے اس کے تحت رکوع سجود جو ہے نا قیام کر رہے ہیں، مگر اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ قیامت کے دن کیا بول رہے ہیں؟ مولا تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں ہوا۔ اور یقیناً اللہ کی بات کا ادا نہیں کر سکتے، مگر ان کے اندر یہ عاجزی، یہ بتانا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ یہ فرشتوں میں عاجزی ہے۔ حالانکہ انسان کو اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اگر انسان بن جائے، اس کا نفس مطمئنہ بن جائے، نفس نورانی بن جائے، تو بندہ جو ہے نا انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا۔ اب یہ عاجزی اس کے اندر کیوں نہیں آئی؟ وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اپنے ذکر میں لگ گیا، دنیا کے ذکر میں لگ گیا، نفس کی خواہشات میں لگ گیا، شیطان کی باتوں میں آ گیا، شیطان کو جو ہے نا شیطان جو بول رہا ہو، شیطان جیسا نچ رہا ویسا ناچ رہا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کی طرف توجہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو مالک جاننا، پہچاننا، دیکھنا چھوڑ دیا،
تو اس کو مصیبتیں آ رہی اور اس کی وجہ سے اس کے اندر عاجزی نکل گئی. اور جب یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو کیا کرے اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے ذکر میں لگا دی, مخلوق کے محتاج ہم کو بنا دی, مخلوق کی ہمارا عاجزی کر. اب مخلوق کے سامنے جو ہم پلا رہے ہیں, ہم عاجزی کر رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ہمارا دل جو ہے نا جھک رہا, ہمارا جسم جھک جا رہا, ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دینے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ہم نے اپنے مالک کو چھوڑ دیا. ہم اللہ کو مالک بولنے کا مخلوق کو مالک بول بیٹھے, اللہ کو رازق بولنے کا مخلوق کو رازق بول بیٹھے. رازق ہم مخلوق کو سمجھ رہے ہیں, تو جس کو ہم رازق سمجھ رہے ہیں, رازق مطلب رزق دینے والا, فائدہ دینے والا, نقصان سے بچانے والا, جو فائدہ اور نقصان سے ہمیں دیتا ہے وہ رازق ہوتا ہے. تو رازق جس کو سمجھ رہے ہیں ہم اس کے حوالے ہو گئے. اب مخلوق کو سمجھ رہے ہیں تو مطلب اس کے حوالے ہو گئے کہ میں اس سے پلتا ہوں, اگر اس کو منایا تو میرا فائدہ ہے, اگر اس کو نہیں منایا تو میرا نقصان. اگر اس کے سامنے عاجزی نہیں کرا تو جو ہے نا انہیں میرا نقصان کر دیتا. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم جو ہے نا مخلوق کو رازق اور مالک سمجھ رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں کہ اگر اس کو میں جو ہے نا اس کی واہواہی نہیں کرا, اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا, اور اس کی جو ہے نا فرمانبرداری نہیں کرا, تو میں جو ہے نا اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہوں, یا اس کی جو ہے نا آفس سے نکال دیتا. انہیں میرے کو نقصان کر سکتا, انہیں میرے کو ٹرمینیٹ کر سکتا. بہرحال جو جیسا ہے, جس کے جو جہاں بھی کام کر رہا ہے اس کو کہیں حصہ ہوں گے, اس کے بت اس کے اندر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ کیا ایسی بندگی کا اظہار کریں کہ مولا تیری بندگی کا تو ہم حق ادا نہیں کریں, تیری عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے, مولا کیا بھی نہیں. تو اتنا کرنے کے بعد بھی فرشتوں میں یہ ہے, اور ہم کیا ہے, کچھ نہیں کر کے بھی ہمارے اندر جو ہے نا کوئی عاجزی نہیں, کوئی کچھ نہیں کر کے بھی کچھ کر رہے ہی نہیں ہم, مگر ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار ہو رہے ہیں. حالانکہ ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے, نہ اللہ کے مرضی کے تحت ہے, نہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تحت. ہم اپنے نفس کی سن رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو انسان بنائے. اللہ تعالیٰ انسان کو نہ سانپ نہیں بنائے, کتا نہیں بنائے, بچھو نہیں بنائے, شیر نہیں بنائے, چوہا نہیں بنائے, گائے نہیں بنائے, بھینس نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ انسان کو انسان بنائے, انسان کو اشرف انسان. پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے اپنے مریدوں کے ساتھ. آپ نے جو نا دیکھا کہ راستے سے کتا جا رہا ہے, تو کتے کو جو نا راستہ دے دیا. آپ نے مریدوں کے ساتھ رک گئے, کتے کو راستہ دے دیا, اور آپ لوگ آگے گزر گئے. مرید نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا, انسان تو اشرف ہے, یہ تو کتا ہے, نجیس ہے, مردود ہے, اس کو آپ نے راستہ کیوں دیا, کیا بات ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, کتے نے مجھ سے جو نا سوال کیا, کتے نے مجھ سے کہا اے بایزید کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مردود بنایا, ازل سے مجھے مردود اور نجس بنایا, کتا بنایا, اس پر میرا کیا قصور ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطان العارفین ازل سے بنایا, اس پر آپ کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا, کتا نہیں بنایا. تو میں اس شکر کی وجہ سے اس کو راستہ دیا کہ اس نے مجھے عبرت دی. تو بتانا یہ چاہا کہ اولیاء اللہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کتوں سے بھی سبق لیتے تھے. وہ اپنے آپ کو دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو کتا نہیں بنایا, تو ہمارے کو اللہ تعالیٰ کتا نہیں بنائے. مگر ہمارے اندر وہ حیوانیت آ جاری, ہمارے اندر وہ کتا پن, وہ حیوانیت, وہ ہمارے اندر جو نا جانوروں میں جو صفت ہے, جو غصہ ہے, جو لالچ ہے, جو نا جو ناپاکی ان کے اندر ہے, وہ انسان کے اندر آ گئی. جو درندگی ہے حیوانوں میں ہے وہ انسانوں میں اندر آ گئی. حالانکہ کتوں سے سبق لینا تھا کہ اللہ نے کتوں کو ہمیں کتا نہیں بنا, انسان بنا. انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے, انسان کے اندر حیوانیت نہیں ہوتی, انسان کے اندر درندگی نہیں ہوتی, انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, انسان کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے, انسان کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے. اب یہی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے, آپ نے دیکھا کہ ایک کتا راستے سے گزر رہا ہے. آپ نے دیکھا, جب آپ نے کتے کو دیکھا تو اپنے کپڑوں کو, اپنے دامن کو سمیٹ لیا. آپ نے اپنے کپڑوں کو, کیونکہ کتا جا رہا ہے تو آپ نے احتیاطاً اپنے دامن کو سمیٹ لیا, اور سمیٹ کر جب سمیٹا کپڑے کو اٹھا لیا تو کتے نے سوال کیا اے بایزید یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کتے نے سوال کیا آپ سے اے بایزید آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو بھیگا ہوا نہیں ہوں. اگر میں بھیگا ہوا نہیں ہوں کہ میری ناپاکی آپ پر آ گرے, اگر میں بھیگا ہوا ہوتا بھی تو آپ اپنے کپڑوں کو صاف کر دیں. اور میں بھیگا ہوا بھی نہیں ہوں, بھیگا ہوا بھی نہیں ہوں, میں کچا بھی نہیں ہوں کہ میری ناپاکی آپ پر گزرے. اگر میں بھیگا ہوا ہوتا بھی تو آپ اپنے کپڑوں کو صاف کر سکتے تھے. یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, یہ تو آپ کی تکبر کی علامت ہے. یہ ایسا تکبر ہے کہ 7 سمندر کے پانی سے بھی یہ تکبر دھو نہیں سکتے. ایسا تکبر آپ نے کیا. اب کتے سے عبرت حاصل کر رہے ہیں ہم, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ فرماتے ہیں اے کتے تو نے صحیح کہا, تو نے سچ کہا,
تیرا ظاہر ناپاک ہے اور میرا باطن ناپاک ہے. جب کتے نے ایسا کہا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تیرا ظاہر تو ناپاک ہے، تو نجیس ہے، میرا باطن ناپاک ہے. چل ایسا کرتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، ہم ساتھ میں رہنے لگتے ہیں، ہم ایسا ساتھ میں رہتے ہیں کہ تاکہ میرے اندر کی باطن کی ناپاکی دور ہو جائے، ہم ساتھ میں رہنے لگتے. اب کتا کہتا ہے اے بایزید ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے مردود بنایا اور آپ کو مقبول بنایا. مجھے کتا بنایا اللہ تعالیٰ نے، نجس بنایا، اور آپ کو مقبول بنایا، آپ کو انسان بنایا، اشرف بنایا. ہم اس لیے ساتھ میں نہیں رہ سکتے. اور آپ ہم ساتھ میں اسی لیے بھی نہیں رہ سکتے کہ میں کل کے لیے ہڈی جمع نہیں کر سکتا اور آپ ایک سال بھر کا جو نا راشن لا لے سکتے، آپ ایک سال بھر کے لیے روزی لا لے سکتے، میں ایک دن کی ہڈی بھی نہیں لا سکتا، تو اس لیے بھی ساتھ نہیں رہ سکتے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کتے سے آپ عبرت حاصل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے فرماتے ہیں کہ میں اتنا ایک کتے کے قریب نہیں ہو سکتا تو میں اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ جب میں کتے کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں تو میں اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہوں؟ آپ ایسا آپ کی عاجزی، آپ کی بندگی دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ کتے سے سبق لے رہے ہیں. فرماتے ہیں میں کتے کے ساتھ جب نہیں رہ سکتا ہوں، کتے کے قریب نہیں رہ سکتا ہوں، کتے کی صحبت اختیار نہیں کرتا ہوں، کتے کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہوں، تو میں رب کا قرب کیسے حاصل کرتا ہوں؟ پھر آپ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے بدترین مخلوق سے بہترین مخلوق کو عبرت حاصل کری. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عبرت پر شکر ادا کرتے ہیں اور پاکی بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ، پاکی اللہ کی، سبحان ہے وہ رب، وہ مالک ہے رب، ایسا پاک ہے رب جس نے بدترین مخلوق، کتا بدترین مخلوق ہے، یہ بدترین مخلوق کو بدترین مخلوق سے بہترین مخلوق کو عبرت دی، عبرت حاصل کی. تو یا عبرت حاصل کریں. آپ بتا رہے ہیں کہ کتے سے مجھے سبق مت ملی، یہ کتے سے مجھے مولا کی پہچان ملی کہ میں تو اپنے ایک نجیس کتے سے، ایک نجیس جو کتا ہے، ایک ناپاک جو مردود ہے، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، تو میں مولا کے قریب کیسا ہو سکتا ہوں؟ تو ہم جو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ میں مولا کے قریب ہونا چاہتا ہوں، ہمارے کہنے سے ہم مولا کے قریب نہیں ہو سکتے. مولا جب تک نہیں چاہے ہم جو نا مولا کے قریب نہیں ہو سکتے. مولا اگر چاہے تو ہی ہم مولا کے قریب ہو سکتے ہیں. مولا کی مرضی ہے، مولا جس کو چاہے اپنے قریب رکھے. آخر میں اللہ سے دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی مولا درگزر فرما. مولا ہمارے اندر عاجزی اور انکساری عطا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے نا ناپاکی دور فرما دے، اسے پاک کر دے. ہمارا تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، تجلی روح فرما، تمنی نور فرما. مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے مولا. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.